السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ قوم کو مبارک ہو، سی پیک آج آپریشنل ہو گیا۔ چین کی بیرونی تجارت آج پاکستانی بندرگاہ گوادر کے ذریعے فیسیلیٹیٹ ہونا شروع ہو گئی۔ گزشتہ روز کے سانحہ شاہ بلاول نورانی کے باوجود آج پاکستانی قیادت گوادر پہنچی اور سارا شو آج قوم نے اپنے سامنے دیکھا۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف بھی خصوصی طور پر وہاں پہنچے اور تمام تر سیاسی الجھنوں کے باوجود وزیر اعظم میاں نواز شریف بھی وہاں پہنچے۔ منگل کے روز اب حکومت نے پیناما لیکس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں اپنے جوابات جمع کروانے ہیں، جبکہ ترک صدر کے اعزاز میں جب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا تو پی ٹی آئی بائیکاٹ کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اہم قومی سیاسی امور پر بات چیت کریں گے۔ آج ہمارے روبرو ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا آج ہمیں۔ حکومت پہلے ہی الزام دیتی رہی کہ پی ٹی آئی کے دھرنوں کی وجہ سے سی پیک پر دستخط کرنے میں 6 ماہ کی تاخیر ہوئی۔ اب ناکام فوجی بغاوت کے بعد ترک صدر پہلی بار پاکستان آ رہے ہیں۔ طیب اردگان پاکستان کے دوست ہیں۔ اچھا نہیں تھا کہ اگر اپوزیشن پی ٹی آئی اسپیشلی عمران خان ان کے ساتھی بیٹھ کے مشترکہ اجلاس میں ان کی تقریر سنتے؟ گوادر سے آپ شروع ہوئے، گوادر کا افتتاح چوتھی دفعہ ہو رہا ہے۔ صدر مشرف نے کیا، میں ان کے ساتھ تھا، اور ساری ٹرین کی مارکنگ اور حویلیاں سے سنکیانگ تاجکستان جو ہے کاشغر رومچی اور سمرقند، یہ سارا نقشہ میں نے بنایا، رائٹ۔ پھر یوسف رضا گیلانی نے بھی کیا۔ اس وقت یہ بابر غوری نے اور یہ سب مل کے اسے تیزی سے سنگاپور کو دیا گیا، کمپنی کو۔ سنگاپور کمپنی سے پہلے چین کو آفر کی گئی، چین نے یہ نہیں لیا، پھر سنگاپور کمپنی سے لے کے یہ تیسری دفعہ چین کو دیا گیا۔ بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو۔ اور اس میں قوم، یہ میں عمران خان دونوں سی پیک کے زبردست حامی ہیں، لیکن کل میں نے اور عمران خان نے آپس میں یہ طے کیا ہے کہ سی پیک کی حمایت کریں گے۔ کرپشن کی قیمت پر جو قوم کو مقروض بنایا جا رہا ہے 46 بلین میں، 46 بلین یہ قوم کو بتائیں گے اصل رقم کتنی لگی ہے۔ اور اردگان ہمارے پر کوئی احسان نہیں کر رہے، پچھلے 10 دن سے آ رہے ہیں وہ۔ پہلے اپنی چارپائی کے نیچے جھاڑو پھیر کر دیکھیں، اپنی چارپائی کے اندر بھیجیں۔ 72 گھنٹوں میں انہوں نے 370 آرگنائزیشنیں بین کی ہیں۔ اور اردگان کے شاگرد ہیں نواز شریف صاحب، جتنی ٹرکی کی کمپنیاں بنی ہیں، پنجاب میں جو کام ہو رہا ہے شہباز شریف کی قیادت میں، وہ سب ادھر انہی کی کمپنی ہے نواز شریف صاحب کی۔ خدا ہمیں اقتدار میں لائے، ہم ثابت کریں گے قوم سے کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، رقم کے لٹیرے ہیں۔ ترقی کے نام پر یہ قوم، پہلے مجھے بات کرتا ہوں، بعد میں سوال کر، پلیز نہیں، سوال تو آپ پہلے آپ نے یہ سارے سوال ایک سوال میں کیے۔ لیٹ می فنش دس آنسر۔ بہت سارے سوال ہیں، میں تیزی سے جواب دوں گا، بہت سارے کا پروگرام کر لیں۔ اردگان کا شاگرد ہے نواز شریف، یہی چاہتا ہے جو اردگان کے ملک میں ہو رہا ہے پاکستان میں ہو۔ یہاں نہیں ہوگا۔ یہاں پاکستان کی قوم پاک فوج اور اس کے اداروں کو عظیم ادارے سمجھتی ہے، اور دنیا کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ترکی تو پاکستان کا دوست ملک ہے، بہت ہمارا بھائی کے صدر کی حیثیت سے آ رہے ہیں۔ بھائی بھی باپ کے مرنے کے بعد جائیداد تقسیم کرتا ہے، ہمارا بھائی ہے۔ بٹ دس از اے ریئل ٹروتھ کہ اردگان کی وہی پوزیشن ہے ٹرکی میں اولاد کے ہاتھوں جو نواز شریف کی پاکستان میں، سیم ڈیٹو کمپنی ہے، ٹرپل سسٹر۔ اس کا مطلب ہے جو آپ نے کہا کہ عمران خان، اگلا سوال کریں۔ آپ نے کہا عمران خان اور آپ نے مشورہ کیا، اس کا مطلب ہے میں اس مشورے میں شامل تھا، بیٹھ کے ایک چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، پیناما لیکس، اس ملک میں 20 کروڑ لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ چور ہیں پیناما لیکس کے۔ اور پرسوں عدالت میں ہم بتائیں گے کہ 2001 کی کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں حسین نے، 2001 میں ان کے پاس اربوں پاؤنڈ کہاں سے آ گئے؟ اربوں پاؤنڈ کہاں سے آ گئے؟ ہمارے غریب مر گئے ہیں نوکری کی تلاش میں۔ ہم نے نوکری پی این کی لگنی ہو، وہ کون سا ٹیسٹ ہے جو آج کل لیتے ہیں پراچا صاحب؟ پہلے امتحان لیتے ہیں، میڈیکل ٹیسٹ لیتے ہیں، این ٹی ایس لیتے ہیں۔ این ٹی ایس پی این کے لیے این ٹی ایس ہے، گورنر لگنا ہو، کرکٹ کا چیئرمین لگنا ہو، پی ٹی آئی کا پی آئی اے کا چیئرمین لگنا ہو، اس کے لیے کوئی این ٹی ایس ٹیسٹ نہیں ہے۔ ابھی آپ ایک آدمی حلف اٹھاتا ہے، 3 اس کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ میں اس پہ آؤں گا،
پینیما کی آپ نے بات کی، اب تو سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا، آپ بھی اپیئر ہو رہے ہیں، آپ کی ججز کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، اچھی گفتگو ہو جاتی ہے۔ عدالتی کمیشن جب بنا 2014-15 میں، مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ مجھے اس سے کوئی خاص امید نہیں ہے، پچھلے عدالتی کمیشن وہی اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اب جو قوم کو مغالطہ مت ڈالیں۔ نہ میں نے کہا 2014-15 میں پچھلے میں الیکشن جوڈیشل کمیشن کا حامی نہیں تھا۔ آپ خود کہہ رہے تھے، سن رہی ہوگی، عمران خان سن رہا ہوگا، مجھے کہا تھا آپ نے، میرے شو میں بتایا تھا کہ عمران خان کی اپینین اور تھی، آپ کی اپینین، اب آپ کی کیا، آپ مطمئن ہیں؟ میری اپینین ہے انشاءاللہ تابوت بھی سیاسی سپریم کورٹ سے نکلے گا، ثبوت بھی نکلیں گے، کفن ہوگا، پھر سیاسی مردہ دفن ہوگا، پھر عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا جشن ہوگا، 7 دن کا عوامی ایکسپریس جائے گی پنڈی سے مزار قائد اعظم پر۔ یہ آپ اتنا زیادہ کیوں مطمئن ہیں؟ کیس دیکھیں، 12 آدمیوں کو نااہل قرار دیا گیا ہے کہ آپ 62-63 کی بات کر رہے ہیں، میں 62-63 آپ صرف اس کی لائٹ میں دیکھ رہے ہیں۔ میرا کیس پریلیمنری 62-63 ہے، میں نے درست ریڈ کیا ہے۔ ہاں بالکل۔ تو جو پی ٹی آئی سیکنڈری جو ہے پیناما لیگ ہے۔ عمران خان کی پیٹیشن آئی، آپ نے پیٹیشن دی، میں نے کل عمران خان کو کہا کہ اپنے جتنے میڈیا کوارڈینیٹر ہیں، سپوکس پرسن ہیں، اتنے زیادہ ہیں، 30-40 ہیں، 40 منٹ میں سے 30 منٹ تو آپ میرے عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے دفاع میں گزر جاتے ہیں۔ سو آپ دوست ہیں نا، آپ میں دوست ہوں، اس میں کوئی شک آپ خود کہتے ہیں مجھے، میں آپ کا ان کا دوست ہوں، آپ بار بار کہتے ہیں۔ دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے، دوستی کا مطلب یہ ہے کہ 10 منٹ عمران خان پہ لگا لیں، آپ 30 منٹ سیاست پہ لگا۔ میں ہمارے خلاف بھی فیصلہ آیا، میرا ایمان ہے کہ یہ 5 ججوں کے چہروں پہ نور ہے اور میں ان کو پازیٹیو دیکھ رہا ہوں۔ اگر ہمارے خلاف آیا ہم اس کو تسلیم کریں۔ بالکل صحیح کہا، بڑی اچھی سوچ ہے، بڑی اچھی سپیرٹ ہے۔ میاں صاحب آج بھی گوادر میں کہہ رہے تھے کہ ہم ملک کی ترقی کو بہت آگے لے جائیں گے، وہ بار بار کہتے ہیں کہ ترقی کے مخالفین ہی بیسیکلی میری مخالفت کر رہے ہیں۔ کیا ترقی ہوئی ہے جی؟ یہ بھاشو اور داسو کی جو بڑا شور مارے ہیں، میری زندگی میں تو نہیں بنے گا شوکت صاحب، اگر بن گیا تو میری قبر پہ آ کے 5 لتر مارنا کہ بن گیا، ساری شاہراہ ریشم بیچ میں غرق ہونی ہے۔ یہ جو بنایا کیا نام ہے گجرانوالہ کا، سیالکوٹ گجرانوالہ موٹر وے بنا، موٹر وے کو گولی مارو جی، پہلے وہ بنائے جو چل پڑا بجلی کا، جو گجرانوالہ میں انہوں نے جو بہت بڑا، نندی پور کی بات، نندی پور بہت بڑا فراڈ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے، یہ قائد اعظم سولر پلانٹ بہت بڑا فراڈ ہے، میٹرو کسی کا کوئی ٹھیکہ نہیں ہوتا، یہ سب ٹرکی کی کمپنی ہیں، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، یہ سب ان کی سسٹر کمپنی ہیں۔ پاکستان میں صرف 2 ملک رہ گئے ہیں جہاں انڈر دی ٹیبل کمیشن ملتی ہے، دونوں نواز شریف کی کمپنیاں اور شہباز کی انڈر انفلوئنس کمپنیاں وہیں رجسٹرڈ ہیں۔ لیکن ترقی کے حوالے سے تو آج چینی سفیر نے گوادر میں اپنی تقریر میں کہا کہ 2017-2018 میں 6 سے 7 ہزار ایڈیشنل میگا واٹ بجلی آ جائے گی پاکستان میں۔ بہت اچھی بات ہے، تو نواز شریف تو پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ میں بچپن سے موزے تنگ کے وقت سے اور چیون لائی کے وقت سے چین جا رہا ہوں، آج کے چین کو بھی میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ قوم خواب دیکھنے چھوڑ دے، 2017، 18، 20 میں بھی یہ بجلی پوری نہیں ہونی، ٹھیک ہے؟ اگر قوم کو میری بات پہ اعتبار ہے، یہ بہت جھوٹے ہیں سارے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کا سسٹم جو ہے وہ آج کے ترقیاتی دور کا، ترقی یافتہ دور کے سسٹم نہیں ہے، یہ کمیشن خوری کے سسٹم ہے۔ میں آج پہلی دفعہ اعلان کر رہا ہوں، اگر خدا مجھے کبھی برسر اقتدار لایا، میں عمران خان کا اتحادی ہوں، اس کو برسر اقتدار لایا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جن قیمتوں پہ یہ سڑکیں بن رہی ہیں، جن قیمتوں پہ یہ میٹرو بنی ہے، جن قیمتوں پہ گرین ٹرین بنی ہے، یہ سب ٹرائل ہوں گی اور یہ سب کمیشن کے پیسے واپس آئیں گے۔ سی پیک کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ آپ سی پیک کی حمایت کرتے ہیں، آپ سپریم کورٹ کے حوالے سے بڑے مطمئن ہیں۔ اگر آپ مطمئن ہیں، اگر میں یہ بھی کور کر رہا ہوں، اگر ہمارے خلاف فیصلہ ہوا، سمجھ آ گئی، اگر آپ مطمئن ہیں، اٹ مینز کہ عمران خان بھی مطمئن ہوں گے، تو پھر پارلیمنٹ میں واپس کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں، پارلیمنٹ ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے، سارے چور دوبارہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ایک فضل الرحمان ہے جس کی ترجیح اسلام آباد ہے، نام اسلام کا لے رہا ہے۔ ایک اسفند یار ہے جو بلٹ پروف جیکٹیں بھی خریدنے میں 38 کروڑ کی کرپشن کرتا ہے اور نیب کو پیسے دیتا ہے۔ ایک آصف زرداری ہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب رحیل شریف جائے تو میں پاکستان واپس آؤں۔
اور اس نے نواز شریف سے ڈاکٹر عاصم کو رہا کروا لیا اور بہت سارے مسئلے سالو کروائے ہیں. ایک میں پورا ہونے دیں. جی جی. اس وقت کوئی مانے یا نہ مانے, اس قحط کے عالم میں ہم نے سوچ سمجھ کر عمران خان کا ساتھ دیا. اگر ہمیں کوئی اور ایسا بندہ دکھائی دیتا تو یقیناً ہم اس کو بھی ساتھ لاتے, اس کے ساتھ بھی چلتے. سو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ سپریم کورٹ سے سچ نکلے گا. میں نے کہا پارلیمنٹ میں واپس کیوں نہیں آ رہے؟ پارلیمنٹ میں رکھا گیا, وہ سپیکر جو میرا سینٹ میں تو بھیج دیتے ہیں, سینیٹرز پچھلے اجلاس میں کوئی آئے نہیں بھیجا. دیکھیں وہ ویسے ہی بغیر اجازت کے گئے ہوں گے. مجھے دیکھیں نا, پھر آپ تحریک انصاف کی طرف دھکیلتے ہیں. ٹیک می ان نیشنل پالیٹکس. آپ تو نیشنل پالیٹکس کی بات کریں, آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی, مجھے بریک لینا ہے. بریک کے بعد جب ناظرین واپس آئیں گے تو آصف زرداری کے حوالے سے شیخ صاحب بھی کہتے ہیں, باقی اپوزیشن بھی کہتی ہے, لیکن خود شیخ صاحب پھر خورشید شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو منا رہے ہوتے ہیں. ذرا یہ معاملہ اٹھائیں گے ایک بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب. آپ نے آصف زرداری کے حوالے سے بہت بار بات کی, لیکن پھر آپ خود بھی تو کوشش کرتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلا جائے, اپوزیشن میں لایا جائے. خورشید شاہ صاحب کے ساتھ آپ کی بات چیت کی کنورسیشن تو سارے ٹی وی سکرین پہ سنی, میں نے بھی سنی. میں نے خورشید شاہ کو کیا کہا؟ میں نے کہا خورشید شاہ صاحب آپ سید ہیں, سیاسی, پارلیمانی اور اخلاقی زبان استعمال کریں. میں خورشید شاہ صاحب کو نواز شریف کا پارٹ سمجھتا ہوں. میں خورشید شاہ اور فضل الرحمان کو نواز شریف کے سینٹر فارورڈ پلیئر سمجھتا ہوں. لیکن میں مر جاؤں کبھی فضل الرحمان کے خلاف وہ زبان نہیں استعمال کر سکتا جو پی ٹی آئی کا کراؤڈ کرتا ہے. اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, آپ کی اچھی میں سوچ ایک عالم دین کا ایک رسپیکٹ رکھتا ہوں, اس سے میرا سیاسی اختلاف ہے. دیکھیں میرے 8 الیکشنوں میں اس نے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے فضل الرحمان نے یہاں, حالانکہ اشرف علی, مولانا اشرف علی صاحب شیخ القرآن کے فرزند ہمیرا جو ان کے سب سے بڑے یہاں ستون ہیں, میرے ساتھ چلے. لیکن حسین الدین شاہ صاحب, سید صاحب اور سارے لوگ چلتے ہیں میرے ساتھ. میں نے جب اس کو کہا وہ ایک دم اس کا پارا ہائی ہو گیا, اس نے کہا وہ بے غیرت ہے. میں نے کہا عمران کو بے غیرت مت کہو, یہ بڑا سخت جملہ ہے. اس نے ڈبل شاہ, میں نے کہا ڈبل شاہ تو ایک سیاسی تصحیح ہے, وہ بھی نہیں کہنی چاہیے. چلو تم سید ہو, یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, نہیں کہنا چاہیے کسی کو اس طرح کی گفتگو, لیکن نہیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ ایز اے لیڈر, دیکھیں دنیا میں خورشید شاہ واحد اپوزیشن لیڈر ہے جو جینون اپوزیشن عمران خان کو رگڑا لگاتا ہے. کبھی نواز شریف کو رگڑا نہیں لگائے گا, ایسی ہلکی پھلکی موسیقی کرے گا. یہ پیناما کیس ہم لے کر گئے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں, وہاں انہوں نے منہ پہ کہا خورشید شاہ کے آپ اس کو سن ہی نہیں سکتے. میں نے کہا رولنگ دو, وہاں ایک بندے سے میرا جھگڑا ہو گیا, تمام آفیشل نے کہا, بندے نے آپ کو نوٹس بھیج دیا. چھوڑو کوئی بات نہیں. ہاں جی, میں کہتا ہوں تمام, اور اس میں لا سیکٹری پہ تو وہ پتہ نہیں 8 سال کی ایکسٹینشن ہے کہ 6 سال کی یا 5 سال کی. پارلیمنٹ میں بھی ان کی بڑی ایکسٹینشن تھی. سب کہہ رہے تھے جی ان کی رائے لیں, ان کی رائے لیں, یہ بڑے لا کے سیکٹری ہیں. اور میں کہا بندے خدا, اس ملک میں لا جو ہے نا وہ صرف غریب کے لیے. یہ درست کہا آپ نے. غریب سے مجھے ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں جیتا ہے, ہیلری کلنٹن ہاری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے عام امریکن کی بات کی, آپ بھی عام آدمی کی بات کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں. آج صبح آپ نے ناشتہ بھی کیا, میں بڑا خوش ہوا کہ ہم جیسے عام آدمی کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں آپ کی کیا رائے بنی ہے؟ دیکھیں منافق نہیں ہوگا, ہیلری کی طرح ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہوگا, اور وہ جو آصف زرداری نے ساری انویسٹمنٹ کی اور نواز شریف نے کی ساری کھو کھاتے چلی گئی. گو کہ اگلا 2000 سالہ 17 اور 18 دنیا کے لیے بہت ہی پریشان سال ہو سکتے ہیں, کیونکہ قیادت کا وہ معیار نہیں رہ گیا. جمال اتا ترک تھا, ہوچی من تھا, موزے تنگ تھا, اتا ترک تھا, میرا مطلب ہے فیصل تھا, ہائیسٹ کوالٹی تھی. اب یہ گڈو پپو, نواز شریف, مودی, ڈونلڈ ٹرمپ, اس قسم کے جو بی گریڈ کے لوگ تھے, یہ قوموں کی بدنصیبی ہے کہ یہ لوگ حکمران بن گئے ہیں جن کی زندگی اور ان کی اولاد ان کو زیادہ عزیز ہے, قوم ان کو عزیز نہیں. سو میں ایک لحاظ سے, حالانکہ کئی امریکن کہتے تھے جی یہ شیخ رشید ہے جی پاکستان کا, اب دیکھا ہو نا میسیجز میں. جی ہاں, میں اس لیے آپ سے ڈائریکٹ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ از the شیخ رشید آف پاکستان. بابا عام آدمی مر گیا, جب وہ سارا کرپٹ ماحول دیکھتا ہے وہ کہتا ہے میں بھی کھاؤں.
ڈونلڈ ٹرمپ نے کم از کم ایک بات کہی کہ میں واشنگٹن سے کرپشن کو پاک کروں گا, امریکہ سے کرپشن نکالوں گا. اور ایٹ لیسٹ, اور لوگ کہتے ہیں اس نے, میرے خیال میں ہیلری کو کے پاس زیادہ فنڈنگ تھی. دنیا کے ہر مکروہ آدمی نے ہیلری کو فنڈنگ کی, دنیا کے ہر کرپٹ آدمی نے. دیکھیں نا, یہ اب جمہوریت کرپشن کا باوا آدم ہو گیا ہے. جس کے پاس کرپشن کا مال ہے وہ لگاتا ہے, بناتا ہے, سارے چور کٹھے ہو جاتے ہیں, وہ ایک پول کر لیتے ہیں. سو ڈونلڈ ٹرمپ کم از کم what he is صاف آدمی ہے, شفاف آدمی. نہیں, یہ نہیں میں کہتا. ٹرانسپیرنٹ جو اس کی سوچ ہے اور جو یہودیوں کی سوچ ہے اس کے مطابق بے شک وہ عالم اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو. خطرے یہ بھی سارے تھے, لیکن انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا, وہ نظر آتا ہے. دبئی کے حوالے سے پھر آصف زرداری صاحب کی بات کی آپ نے, لوگوں کے اکٹھا ہونے کی آپ کی ظاہر نظر ہوتی ہے چیزوں پہ. یہ دبئی میں میٹنگز ہو رہی ہیں, جنرل پرویز مشرف وہاں بیٹھے ہیں, اس کے بعد خواجہ اظہار الحسن مل کے آئے, فوٹوز بھی آ گئے, ڈاکٹر فاروق ستار وہاں ہیں, ڈاکٹر مقبول صدیقی وہاں ہیں, سابق گورنر عشرت العباد وہاں چلے گئے. یہ کیا ہو رہا ہے جی, کچھ تو بتائیں. عشرت العباد نے کل مجھے 2 ٹیکسٹ کیے, بڑے لمبے چوڑے. ڈاکٹر عشرت العباد نے, اچھی بات ہے اگر یہ جنرل مشرف کو اپنا ہیڈ بنا لیں, یہ بنائیں گے نہیں. اور جنرل مشرف جب برسر اقتدار تھے تو اس وقت بھی سٹڈی تھی, 2 سٹڈی تھی کہ کراچی میں سول وار کا خطرہ ہوگا جب مہاجروں کے خلاف آپریشن ہوگا. جب میں منسٹر تھا, حالانکہ اس وقت بڑے بابر غوری تھے, دوسرے لوگ یہ بڑے مضبوط بھی تھے, اندر بھی ان کی کافی رسائی تھی, لیکن 2 میں نے ہائی آفیشل سٹڈیز پڑھی تھی کہ ان کیس آف ایکشن اگینسٹ ایم کیو ایم. لیکن میں سمجھتا ہوں رینجرز نے ایم کیو ایم کو کسی بھی صورت حال میں سے گزرنے نہیں دیا. اور وہ سٹڈی کس نے کروائی تھی؟ دیکھیں, پاکستان میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں ایران گیا, پریزیڈنٹ مشرف نے اسپیشل پلین پہ مجھے بھیجا, اس وقت نیوکلیئر کے مسائل تھے, تو فوج نے کہا جی شیخ رشید جا کے احمد سے بات کرے, احمدی نجات سے بات کرے. گو مجھے وہاں کامیابی نہیں ہوئی. رات کو ایک فوجی ڈنر تھا, تو میں نے ان کو تعارف کرانا چاہا, جو ان کے بریگیڈیئر اور جنرل تھے. تو جو ان کا چیف تھا اس نے کہا مسٹر احمد کہ یہ جن 2 لوگوں کو آپ کرا رہے ہیں ڈنر, اپنا تعارف کرا رہے ہیں, ان کا جو کورس تھا ترقی کا, جو ان کی ڈگری ہوتی ہے, اس کے سبجیکٹ آپ تھے, اس لیے ان کو بلایا. دی فینٹم آپ پہ ریسرچ تھی. ایرانین نے مجھے کہا, ان کے چیف نے, دی فینٹم آف لال حویلی ہے جی. اور دوسرا مجھے اب ان کا نام بھول گیا کہ کیا نام تھا. انہوں نے کہا, میں نے یہ بات مشرف کو کہی. میں نے کہا جی ادھر تو مجھے آپ نے بھیجا, ادھر تو مجھ سے زیادہ وہ مجھے جانتے تھے. وہ ہنسا, تو کہتا کیا خیال ہے پاکستان فوج میں آپ کی سٹڈی نہیں ہوگی؟ میں نے کہا نہیں. اس نے فون اٹھایا, اس نے ڈیفنس کالج میں فون کیا, اس نے کہا بھی شیخ رشید سبجیکٹ پہ بھی ایک نامی بندہ ہے کوئی آپ کی. اس نے کہا جی ہمارے 3 بریگیڈیئروں کا یہ کورس تھا کہ اس کی سارا لائف سٹائل. یہ کراچی پہ ایم کیو ایم کے حوالے سے فوج کی مکمل سٹڈی تھی, اور اسی کو پھر اس سٹڈی میں یہ ایلیگیشن بھی لگتا تھا کہ جنرل مشرف پرو ایم کیو ایم ہے. خالی ایلیگیشن تھا یا حقیقت بھی تھی؟ حقیقت کے قریب بھی ہو سکتا ہے, لیکن تو اب کیا جنرل مشرف ایک کیس پتا ہے, جب حمزہ, کون سا ہاؤس تھا, حمزہ ہاؤس جو ان کے دوسرے مخالفوں کا تھا, وہ کور کمانڈر اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے. مشرف نے بائی فورس ان کو فورس کیا کہ اس کو ختم کرو. تو اب آپ کو لگتا ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ still I have a reservation. میں ایم کیو ایم کے دوستوں کو اندر سے جانتا ہوں, اتنی جلدی یہ کڑوا گھونٹ نہیں پئیں گے. اور اگر مشرف اس کا ہیڈ بن جاتا ہے then it will be a new MQM. یہ پھر وہ را کی MQM نہیں ہوگی, اور یہ ایک پیٹریوٹ MQM ہوگی, کیونکہ جس آرمی چیف اس کو ہیڈ کرے گا, گو مجھے 10% بھی یقین نہیں ہے کہ اس کو یہ ہیڈ بنائے. یہ سعید الزمان صدیقی صاحب, آپ اس وقت نواز شریف کی کیبنٹ کے رکن تھے جب 1997 کے سارے واقعات ہوئے, مثلا سجاد علی شاہ کو انہوں نے ہٹایا. ٹھہر دو. دیکھیں, یہ بزنس مین پولیٹیشن ہے, ان کو پتہ ہے کس کو خریدنا ہے, کس کو گولی دینی ہے, کس کو رام کرنا ہے. میں آن اوتھ قبلہ رخ اس وقت میرا منہ ہے, جب انہوں نے سجاد شاہ کی عدالت میں حملہ کیا, میرے دوستوں کو انگیج کیا شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب نے, مجھے نہیں خبر ہونے دی. یہ تو صبح سالوں نے حملہ کیا تو میں نے میری ٹیم ساری سزا ہو گئی موسٹلی.
مجھے نہیں خبر ہونے دی اور ان کو کہا کہ شیخ رشید کو نہ پتہ لگے. اگر مجھے پتہ لگتا تو میں ضرور روکتا. یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ آف کورس نواز شریف کے بغیر. آپ گورنر کس لیے بنائے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں. آپ ایک نیشنل لیڈر ہیں, آپ بہت اندر سے نواز شریف کا رول اس حکومت میں کوئی رول ہی نہیں سمجھتا. یہ اپائنٹمنٹ کر سکتا ہے, جو آثار قدیمہ کے لوگ ہیں ان کو اپائنٹ کر سکتا ہے. اسی طرح اس نے اپائنٹمنٹ کی پی آئی اے کے شجاعت ہاشمی کی, اس کے بھائی کو, وہ کرپشن میں ملوث تھا لندن میں. شجاعت عظیم کہہ رہے ہیں آپ؟ میں شجاعت عظیم کے بھائی طارق عظیم, جس کو ہائی کمشنر, جس نے کبھی آواز ہی نہیں نکالی. آپ کے ساتھ وہ بھی کیبنٹ میں شامل تھے. یہ سارے میرے شامل تھے, لیکن میں نے ان کو اس وقت کہا کہ اس پہ کرپشن کے الزام ہے. شجاعت عظیم پہ بھی اتنے گندے کیس تھے کہ میں لائیو شو میں بتا نہیں سکتا. ایک نہیں 3 کیس تھے اس پہ گندے, لیکن کیونکہ ان کو باربیکیو جیل میں پہنچتا تھا اور وہ جنرل احسان صاحب کے دوست تھے, اور جب رفیق حریری کا, سعد حریری میرا خیال اس کا نام, سعد حریری جاتا تھا اٹک ملنے کے لیے, یہ بھی ساتھ مالشی ایسا لگ جاتا تھا, ساتھ باربیکیو لے جا کے, تو اس نے اپنا راستہ بنا لیا اور اس کی قیمت چکائی. چلیں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سیکیورٹی لیکس کا معاملہ بڑا اہم ہے. شیخ رشید احمد صاحب نے ایک خط بھی لکھا چودھری نثار کو, بلکہ چودھری نثار نے پھر جواباً کہا کہ حقائق تو درست کر لیں شیخ صاحب. ذرا اس پہ بات کریں گے, وہ معاملہ کیا ہے, حقائق کون سے ہیں جو چودھری نثار علی خان کہہ رہے ہیں ٹھیک کر لیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب, سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ فیصلے میاں صاحب نے کرنے تھے. ہم بڑے عرصہ پہلے کہتے رہے نومبر سے پہلے کہ ہو رہے ہیں, اب نومبر بھی آ گیا, تو کیا 29 تک جائیں گے یہ فیصلے؟ آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ میں پہلے آپ کے پروگرام میں, سب پروگراموں میں کہتا ہوں کہ یہ دسمبر تک بڑے اہم مہینے ہیں. whether there is رحیل شریف or there is no رحیل شریف. رحیل شریف صاحب یہاں ہوں یا وہ ریٹائر ہو چکے ہوں, یہ فارمیشن کمانڈروں کا فیصلہ ہے. چودھری نثار جسے کہتے ہیں کہ یہ کوئی سیکیورٹی لیک نہیں, ایک سلامتی کونسل کا, نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس کیوں ہو جب وہاں بیٹھے ہوئے ایسے غدار ہیں جو کہ اس کو لیک کرتے ہیں. اور وہ کیا نام ہے اس صحافی کا, المائدہ, کیا نام ہے, سیریل المیڈا, وہ امریکہ سے جا کے شاید کینیڈا میں پناہ لے گا. اور ایک خبر میرے تک ہے, ابھی کنفرم نہیں ہے, یہ اچھانا نہیں چاہتا میں, فوج کے پاس ساری معلومات ہیں اور اس کے پیچھے فوج نہیں کہتا, ادارہ کہتا ہوں, فوج کو میں واپس لیتا ہوں, ٹھیک ہے, ادارے اہم ہیں, ادارے پاکستان کے اہم ہیں, اداروں کے پاس پوری انفارمیشن ہے. اور ان کے خیال میں یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں, پھر ریپیٹ کرنے کا مزہ نہیں, کہ پرویز رشید صدقے کا بکرا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بی بی مریم اور نواز شریف ہے. چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ پاکستان, آپ بھی ان کو اپریشیٹ کرنے والے ہیں, آپ ان کے چاہنے والے ہیں, آپ کا تعلق بڑا اچھا ہے. انہوں نے خود کھڑے ہو کے کہا کہ اندر یہ بات نہیں ہوئی جو باہر آ کے چھپی, چونکہ وہ غلط خبر ہے اس لیے سیکیورٹی لیکس ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ غلط خبر چھپنے کی تحقیقات. میں یہ بات کھول دینا چاہتا ہوں جی, جو اسٹریٹجیکل سٹرائک کی جھوٹی انڈیا نے, وہ اسی پارٹ کا فرسٹ پارٹ تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب یہ میٹنگ ہوئی, اس فرسٹ پارٹ میں کچھ لوگوں کو ملوث کیا گیا جعلی. جب یہ بات ہوئی تو اس بات کے ڈیفینڈ کی گواہ میں اسی کیس کو پٹ کیا مودی وغیرہ نے. وہاں چین نے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا, جو کہ آ چکا ہے کہ فارن سیکٹری. جی ہاں, یہی بات امریکن کانگریس میں گئی, یو این سیکیورٹی کونسل میں ایک بات بڑے عرصے سے پینڈنگ ہے کہ پاکستان کی فوج نعوذ باللہ ایک روگ آرمی ہے اور یہ ہمارے نیوکلر کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی. الحمدللہ چین اس کو روکے ہوئے. الحمدللہ ہماری فوج بھی کیپیبل ہے, قوم بھی کیپیبل ہے, ہمارے لوگ بھی کیپیبل ہیں. لیکن یہ سارا عالم اسلام جو تباہ ہوتا ہوا آ رہا ہے, ماسٹر پلان مسلمانوں کی تباہی کا پاکستان اور ٹرکی ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے خلاف انڈکلیئر وار مشرق اور مغرب سے ہو چکی ہے, اور کل جو شاہ احمد نورانی کے مزار پہ حملہ ہوا ہے وہ بھی را نے کروایا ہے. وہ بھی آپ کہیں گے کہ ہر دفعہ میں کہہ دیتا ہوں را کی سازش ہے, اس کی ٹائمنگ دیکھیں آپ. یہ سارا کچھ را کا انیشیل ہے
اور یہ وقت ثابت کرے گا کہ پاکستان میں اٹیک را نے رینج کیا اور انڈین انفلوئنس ایجنٹوں نے لانچ کیا. اور اب جو میں اصل بات آپ کی طرف کہنا چاہتا ہوں, امریکن نے اتنی ساری فوج, کہتے تو ہوں گے 10-15 ہزار, دے آر اوور دین دیئر, جو کہ وہ کہتے ہیں اس سے دگنی تگنی فوج یہاں رکھی گئی ہے. فار وٹ پرپز؟ اور ادھر انڈین آرمی نے اور ہماری بہت زیادہ فوج, لاکھوں جوان جو ہیں وہ ضرب عضب میں مصروف ہیں. جب مشرق سے حملے کی بات ہوتی ہے, مغرب سے حملے کی بات ہوتی ہے, پھر اس قوم نے قومی یکجہتی کے لیے کھڑا ہونا ہے, قوم کے چوروں, لٹیروں اور ڈاکوؤں کے خلاف, اور پاکستان کے محب وطن اداروں کے ساتھ. اداروں کی بات آپ نے کی. پارلیمنٹ میں جب پرویز رشید صاحب گئے تو سب نے ڈیسک بجائے. چیئرمین سینیٹ میاں رضا ربانی نے بھی کہا کہ چونکہ ہر ادارہ اپنا احتساب کرتا ہے, سپریم کورٹ کی ایگزامپل دی, تو انہوں نے کہا کہ سینیٹ کی ایتھکس کمیٹی اس کی تحقیق کر سکتی ہے. بٹ چودھری نثار علی خان نے تو کہہ دیا نا کہ پرویز رشید کے خلاف تحقیقات نہیں ہو رہی. تو پھر اس کو کیوں نکالا سر جی؟ میرا تو سوال, دیکھیں یہ رضا ربانی, یہ سارے لوگ امبیشیس قسم کے لوگ ہیں, ایسے ہی پٹلیاں سی بنا کے. ان کی آصف زرداری نے مجبوری کے تحت ان کو نامینیٹ کیا. یہ چاروں بندے اس کی ہیٹ لسٹ میں ہیں, رضا ربانی, خورشید شاہ, اعتزاز احسن. وہ تو استعمال کر رہے ہیں ان کو, وہ تو انہوں نے ایسے ہی سینٹر فارورڈ 3 پلیئر رکھے ہوئے ہیں. لعنت ہے ایسے ماحول اور معاشرے اور ایسی جمہوریت پر 101 مرتبہ جہاں قومی غداروں کو عزت ملے. اگر وہ ملوث نہیں ہے, لیٹ می فنش, پھر آپ نے اس کو کیوں نکالا؟ 3 آدمی اہم ہوتے ہیں, میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں, صرف 3 منسٹری ہیں سیاست میں: فارن افیئر, انٹیریئر منسٹری اور انفارمیشن. ٹھیک ہے, گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ پرویز رشید کو اس لیے سٹیپ ڈاؤن کروایا گیا چونکہ وہ منسٹر ہیں, تحقیقات پر اثر انداز نہ. صاحب یہ کہوں پھر یہ کہیں گے شیخ رشید کو کس نے بتایا؟ اداروں کے پاس ساری رپورٹ ہے کہ واٹس ایپ کس نے کس کو کیا, کس وقت کیا, ایک دن میں کتنے ہوئے, ٹاوروں کی ساری انفارمیشن ہے, ان کے موبائلوں کا سارا ڈیٹا ہے, کسی کو غلط فہمی نہیں ہے. اور فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ, اگر اتنے ہی وہ تھکے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے, اور وہ بیان دیتے ہیں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کی بریچ ہے جو ہمیں ناقابل قبول ہے, تو پھر میرا خیال آپ یہ انٹرویو ختم کر دیں. میں اتنا اپنے آپ کو ناقص العقل ہونے کے باوجود یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ سیکیورٹی بریچ نہیں ہے. 2 باتیں میں آپ کو کہتا ہوں, یہ بریچ ہے, اپنے انجام پہ پہنچے گی, اور کل جو شاہ احمد نورانی میں ہوا انڈین را کا حملہ ہے. یہ را کا تو کل سے کہہ رہے ہیں کہ شاہ بلاول نورانی جو سانحہ ہوا, ظاہر ہے این ڈی ایس اور را کی بات تھی. بٹ چودھری نثار علی خان کہہ رہے تھے خط کے حوالے سے کہ شیخ رشید صاحب اپنے حقائق درست کریں. اس میں ایک اخبار میں خبر بھی لگی جس میں آپ نے کہا کہ یہ عثمان صاحب جو ہیں وہ مجھے غلطی ہوئی, مجھے اس کے ہیڈ کے بارے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی. دیکھیں میں نے عثمان کے بارے میں اعتراف کرتا ہوں کہ شاید دیکھیں مجھے کمپیوٹر نہیں آتا, یہ آسم بچہ اب ادھر سے کرتا ہے, اور اب یعنی یہ بات چودھری نثار علی خان کی درست تھی. ایک حصہ اس کا درست ہے جو میرا عامر رضا کے بارے میں بیان ہے, اور جو سی ڈی اے کا چیئرمین پیپلز پارٹی کے دور میں لگا, اور اب جو ہے یہ ان کا خاص آدمی ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو اخبار نے خبر لگائی اسی حوالے سے, انہوں نے کہا طاہر شہباز جو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں آج کل, وہ تو جنرل مشرف کے دور میں یہاں آئے تھے, اوکاڑا کے ڈپٹی کمشنر تھے یا کسی اور جگہ کے, میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ان کو لائی تھی سی ڈی اے کے وقت. دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ نواز شریف کے خلاف فیصلہ نہیں لے سکتے, کوئی بھی ہو. دیکھیں جو آئی ایس پی آر کا پرائم منسٹر ہاؤس سے بیان نکلا, ناٹ آئی ایس پی آر, کہ آئی ایس آئی, ایم آئی اور آئی بی اس کو انویسٹ. جی ہاں بالکل, یہ 3 بندے انہوں نے ڈالے ہیں کیونکہ یہ چور ہیں, یہ اندر سے چور ہیں. ایک بندے کے بارے میں میری اطلاع غلط ہو سکتی ہے, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں, وہی جو ایف آئی اے کے ہیں, جو چودھری نثار کہہ رہے تھے کہ حقائق کو درست کر ٹھیک ہے, لیکن 80% میری باتیں درست ہیں. اگر 20% کا مسئلہ ہے, مارجن آ جاتا ہے اتنا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب حکومت کہہ رہی ہے کہ حکومت کے جو ذمہ دار وزیر ہیں
جو وزیر داخلہ ہیں آپ کے جو دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی لیکس ہوئی نہیں ہیں، تو پھر شیخ رشید نان ایشو کو ایشو بنا رہے ہیں. میں ان کے کوٹیشن لے کے آؤں جو پریس کانفرنس. اگر یہ نان ایشو ہے، اگر یہ واقعی نان ایشو ہے تو پھر ہم اس پہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہر ایک کی اپنی رائے ہے. جب لتر پڑھیں گے نا تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے. نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ اب نہیں ہونی چاہیے. نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ان جیسے انفلنس ایجنٹ کہہ رہا ہوں، جیسے یہ جنہوں نے لیکیج کی ہے، جو کچھ کیا، ان کی موجودگی میں ہونی قومی سانے ہیں. میں نے آپ کو 4 مثالیں دی ہیں. چین نے گوا میں بچایا اس کو، امریکن میں بچایا ان کو، اور جو اسٹریٹجیکل سٹرائک تھی اس کا پہلا حصہ تھا یہ. اس کے ریاکشن میں جو میٹنگ ہوئی، یہ لیکیج ہوئی. موجودہ پرائم منسٹر ہاؤس سپا ایجنٹ ہے. یہاں سے یہ خود کہتے ہیں، یہ سپا ایجنٹ کا مطلب غلط نہ سمجھیے، یہ خود سن رہے ہوتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے. کیونکہ خود انہوں نے زبیر نے کہا کہ جب یہ ہم سن رہے تھے میٹنگ ہوئی، خدا کا شکر ہے کہ میں نے 3 سالوں میں 1-2 دفعہ مجھے پریزیڈنٹ صاحب نے بلایا. میں نے کہا جی وقت نہیں ضائع کرنا، کھانا ادھر بڑا اچھا، ریڑیوں پہ اچھا ملتا ہے، خونچوں پہ اچھا ملتا ہے، ادھر آ کے ایسی وقت کیا ضائع کروں، آدھا گھنٹہ جاؤں اسلام آباد، آدھا گھنٹہ آؤں. شکر ہے میں نے کئی سالوں سے پی ایم ہاؤس نہیں دیکھا. یہ پی ایم ہاؤس ان سائڈ بگنگ سسٹم ہے ان کے اندر. ان کے ٹیلی فونوں کے نیچے ٹیپنگ ریکارڈ بنی ہوئی ہے. جو آدمی پی ایم ہاؤس فون کرتا ہے اس کے نیچے ٹیپنگ کیسٹ لگی ہوئی ہے. اس ملک میں اور تو ٹیپ ہوتے ہیں، پی ایم ہاؤس کے اندر ہی بہت بڑا ٹیپنگ نظام ہے، بہت بڑا ٹیپنگ نظام ہے، جس کی بنیاد پر یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کل مجھ سے پوچھے کہ کوئی کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ ان کے وزیروں نے کہا جی کہ وہ تو یہ کر رہے تھے، وہ تو یہ کر رہے تھے. ان سے پوچھا کسی نے کیوں کر رہے تھے، تو زبیر نے کہا کہ جی ہم تو سن رہے تھے. بہت شکریہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب. ناظرین، بات آپ نے سنی، اتنی ایکسپلیسٹ باتیں تھیں کہ مجھے کنکلوڈ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.